اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے دونوں جہاں کو پیدا کیا۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی سب کا معبود ہے اور وہی سب کو پالنے والا ہے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی خاص اور مجری وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ آج کا وظیفہ ماہ صفر مظفر کا بابرکت چاند دیکھ کر کرنے کا وظیفہ ہے، یعنی آپ اس وظیفے کو چاند دیکھ کر اور یکم صفر والے دن اس وظیفے کو کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے دل کی تمام حاجات کو پورا کرے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، جیسے کہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ ماہ صفر مظفر بھی ماہ محرم الحرام کی طرح بہت ہی برکت والا اور عظمت والا مہینہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ رب العزت کو جب اللہ کے پیارے ناموں سے یاد کرو تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کی پکار کو ضرور سنتا ہے۔ تو آج کا وظیفہ میرے تمام ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی تمام حاجتوں کو پورا کرے، جو چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی تمام حاجتوں کو پورا کرے، ان کی غیب سے مدد عطا فرمائے، ان کو غیب سے رزق دے، تو وہ میرے بہن بھائی اس وظیفے کو لازماً کرے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مدد ضرور فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ بس جب اپنے بندے کی مدد کرنا چاہتا ہے تو کن فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ میرے بندے کی مدد کرو۔ تو پیارے بہن بھائیوں، ماہ صفر مظفر جو کہ زیادہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس ماہ کی بہت زیادہ برکتیں ہیں، بہت زیادہ عقیدتیں ہیں۔ اس ماہ میں اگر بدھ کو غسل کر کر 2 نوافل ادا کر لیے جائیں تو اللہ تعالیٰ سے جس بھی چیز کا آپ سوال کریں گے اللہ پاک آپ کو فوراً عطا کرے گا اور ایسی ایسی جگہوں سے رزق ادا کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پیارے بہن بھائیوں، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ماہ صفر مظفر نحوست کا ماہ ہوتا ہے، تو پیارے بہن بھائیوں یہ بالکل غلط بیانی ہے۔ ماہ صفر اسلامی سال کا دوسرا بابرکت مہینہ ہے۔ اس ماہ میں بہت سے نبیوں کا، بہت سے ولیوں کا وصال ہوا اور بہت سی ہماری بیبیوں اور بہت سی ہماری پاک بیبیوں کے سر سے باپ اور بھائی کا سایہ چھین لیا گیا۔ اس ماہ میں بہت سے اولیاء اللہ کے عرس مبارک ہیں، لہٰذا اس ماہ کو بدنحوسی کا مہینہ قرار نہیں دینا چاہیے۔ جو بھی لوگ ایسا سوچتے ہیں اس ماہ کے بارے میں وہ بالکل غلط سوچتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ہم اپنے وظیفے، اپنے مقصد کی جانب چلتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب آپ ماہ صفر مظفر کا چاند دیکھیں اس دن سے لے کر یکم صفر تک آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ چاند دیکھ کر بھی کریں اور یکم صفر والے دن بھی اس وظیفے کو کریں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے قل ھو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص کو آپ نے 101 مرتبہ بعد نماز مغرب چاند دیکھ کر اور یکم صفر والے دن بھی بعد نماز مغرب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اول اور آخر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر اللہ سے اپنے لفظوں میں التجا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمارے رزق میں فراانی دے، ہماری غیب سے مدد کر، ہمارے دل کی تمام حاجات کو پورا فرما، ہمارا جو بھی جائز مقصد ہے اس میں ہمیں کامیابی کامرانی عطا فرما۔ وظیفہ دوبارہ دھیان سے سن لیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ ماہ صفر مظفر کا چاند دیکھ کر اور یکم صفر والے دن آپ نے 2 دن بعد نماز مغرب سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد 101 مرتبہ اس سورت کو اول اور آخر 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر نہایت عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے اللہ سے اپنے ہی لفظوں میں دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور سنے گا۔ آخر میں پیارے بہن بھائیوں، آپ سے التجا ہے کہ جنہوں نے بھی میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید نئے آنے والے وظیفے کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ ایک نہایت مجرب آزمایا ہوا وظیفہ ہے، اس کو زیادہ
زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ میرے بہن بھائی جو اس کے منتظر ہیں اس وظیفے کو کر کر اپنی زندگی کے دنوں کو خوشگوار بنائیں۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔